السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، عید سے قبل بلکہ رمضان المبارک سے قبل یہ سلسلہ جو کہ خطبات علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، کچھ وجوہات کی بنا پر اس میں تعطل آ گیا اور یہ تعطل کافی دن جاری رہا ہے۔ یہ تعطل ہمارے اپنے ارادے اور اختیار سے ایسا نہیں ہوا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا ایک فرمان ذیشان ہے کہ ان سے کسی نے یہ پوچھا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کیسے پہچانا ہے، تو انہوں نے جواب دیا ارادوں کو توڑنے کے لحاظ سے۔ میں ایک ارادہ کرتا ہوں، پھر اس کو توڑ دیتا ہوں، پھر ارادہ کرتا ہوں، پھر توڑ دیتا ہوں، تو مجھے اس ارادوں کے بڑھنے اور ٹوٹنے سے مجھے یہ پختہ یقین ہوا کہ کوئی ذات ایسی موجود ہے کہ جو ارادوں کو توڑ دیتی ہے۔ تو یہ ارادہ ان خطبات کو پیش کرنے کے حوالے سے جو ارادہ اور جو ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کے اختیار کے تحت ایسا ہوا کہ ایک لمبا عرصہ اس میں تعطل آ گیا، جس پر ہم معذرت خواہ ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے خطبہ اشباح، جس کے پہلے 3 پارٹس ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، آج اس کا چوتھا جز یہ میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ 5واں جز ہے، چلو شاید مجھے اس بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ اشباح ہم نے آپ کو بتایا تھا ابتدا کے اندر کہ یہ لفظ جو ہے وہ ڈھانچوں کے اوپر بولا جاتا ہے۔ اس میں اس خطبہ کے اندر زمین و آسمان، پہاڑوں کی تخلیق اور دیگر مخلوقات کی جو تخلیق ہے اس کا ذکر ہے، اس لیے اس کو اشباح کہا جاتا ہے۔ آج کا جو ان کا خطبہ ہے وہ خطبہ ان کا جو فرشتوں کی جو مخلوق ہے، فرشتوں کی مخلوق کے متعلق ہے۔ ایمان مفصل جو ہے، ایمان مفصل، اس کے اندر باقی جو چیزیں جن کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے، ان کے ساتھ ایک مخلوق جو فرشتوں کی ہے اس پر بھی ایمان رکھنے کا اور پختہ یقین رکھنے کا ذکر آیا ہے۔ تو آج ان کا جو خطبہ ہے وہ اسی حوالے سے فرماتے ہیں ثم خلق سبحانہ لإسکان سماواتہ وعمارت السفیہ الاعلی من ملکوتہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آسمانوں کے اوپر ٹھہرانے کے لیے اور مملکت کے بلند طبقات کو آباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی خلقاً بدیعاً من ملائکتہ، فرشتوں کی صورت میں ایک انوکھی مخلوق، مالا بہم فروجا فجاجہا، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو
کشادگیاں تھیں آسمان کے راستوں کی، ان کشادگیوں کو بھر دیا۔ وَبَيْنَ وَحَشَابِهِمْ فُتُوقَ أَجْوَائِهَا، اور آسمان کی فضا کے جو کونے تھے ان کونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کے ذریعے چھلکا دیا۔ تِلْكَ الْفُرُوجُ زَجَرُ الْمُسَبِّحِينَ مِنْهُمْ فِي أَدَاءِ الْقُدُسِ، ایسی کشادگیاں کہ تسبیح کرنے والوں کی آواز کی جو گونج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ اور گہرے پردوں اور شرف و بزرگی کی چار دیواریوں کے پیچھے جو گونجنے والی اس مخلوق کی، یعنی تسبیح کرنے والی ان کی تسبیح کی جو گونج ہے وہ سنائی دیتی ہے۔ وَوَرَاءَ ذَلِكَ الرَّجِيجِ الَّذِي تَسْتَقُّ مِنْهُ الْأَسْمَاءُ سُبُحَاتُ نُورٍ تَرْدَعُ الْأَبْصَارُ عَنْ بُلُوغِهَا، اور وہ گونج الَّذِي تَسْتَقُّ مِنْهُ الْأَسْمَاءُ کہ جن کی وجہ سے کانوں کے جو پردے ہیں وہ پھٹنے پر آ سکتے ہیں، یعنی اگر لوگ اس گونج کو سن لیں، وہ گونج جو کہ فرشتوں کی تسبیح کی وجہ سے بارگاہ مقدس کے اندر بلند ہوتی ہے، اگر لوگ اس گونج کو سن لیں تو ان کے کانوں کے پردے جو ہیں وہ اس کی تاب کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ گونج ان پردوں کو پھاڑ کر رکھ دے، اور ان پردوں یعنی کانوں کے پردوں کو پھاڑ کر رکھ دیں۔ سبحات تو نورن ترضع الابصار عن بلوغها، ان بارگاہ مقدس، وہ بارگاہ مقدس جو ہے اس بارگاہ مقدس میں جہاں ان فرشتوں کی آوازیں گونجتی ہیں ان کے پیچھے ایسے پردے ہیں جو کہ آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے سے روکے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تک انسانی آنکھ کی جو ساقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے وجود تک نہیں پہنچ سکتی۔ ایک تو فرشتوں کی جو خو ہے، ان کی جو سرشت ہے، ان کی جو فطرت ہے، وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی تسبیح میں مشغول رہنے والے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے وجود کا جو جلال ہے، جو روب ہے، جو دبدبہ ہے، جو ہیبت ہے، اس پر روشنی ڈال رہے ہیں کہ وہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہیبت ہے، اس کا جو روب ہے، وہ اپنے اندر کتنی فورس رکھتا ہے، اور اللہ کی ذات اور اس کا جو وجود ہے وہ اس دنیا کے اندر کسی آنکھ میں یہ سقط نہیں ہے کہ وہ اللہ کے وجود کو دیکھ سکے، حتیٰ کہ فرشتے بھی نہیں، انبیاء بھی نہیں۔ یہ وہ حقائق ہیں جو قرآن مجید کے اندر جا بجا بیان ہوئے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک کی ذات اور اس کے وجود کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں فَتَقِفُ خَاشِعَةً عَلَى حُدُودِهَا، تو وہ آنکھیں جو اس کے دیدار کی منتظر ہیں، جو آنکھیں اس کے دیدار کی خواہاں ہیں، وہ آنکھیں جو اپنے اندر اس کے دیدار کی حسرت لیے ہوئے ہیں،
وہ آنکھیں ناکام ہو کر اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہیں، وہ اللہ کی ذات کو، اس کے وجود کو نہیں پا سکتے۔ اللہ اکبر۔ انشأہم علی صور مختلفات، ان فرشتوں کو اللہ نے مختلف صورتوں و اقدار متفاوتات اور مختلف جدا جدا اقدار پر، طریقوں پر پیدا کیا۔ اولی اجنحۃ، پر وہ پروں والے ہیں، تو سبح جلال عزت ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کے جلال کی تسبیح کرتے ہیں۔ لا ينتهلون ما ظهر في الخلق من صنعته، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے اندر جو اپنی کاراگری ظاہر کی، وہ اس کاراگری کی نقل کرنے کی جرت نہیں کرتے۔ ولا يدعون انهم يخلقون شيئا مما انفرد به، اور نہ وہ فرشتوں کی مخلوق یہ دعویٰ کرنے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا منفرد، جن چیزوں کو پیدا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ منفرد ہے کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے میں ان کا کوئی کردار ہے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ فرشتے معزز، اللہ کے معزز بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ اللہ کی بات سے آگے بڑھنے کی جرت نہیں کرتے۔ وہم بامرہ یعملون، اور وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں۔ جعلہم فیما ہنالک اہل الامانۃ علی وحیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امانت جو اللہ کے پاس تھی، یعنی وحی کی جو امانت اللہ کے پاس تھی، اس وحی کی امانت پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا۔ وحملہم الی المرسلین، اور مرسلین تک وہ وحی پہنچانے کی ذمہ داری ان کو سونپی۔ ودائع امرہ ونہیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر و نہی کو رسولوں تک ودیت کرنے کی ذمہ داری۔ اللہ اکبر، یعنی ساتھ ساتھ فرشتوں کی جو مخلوق ہے، ان کی جو حیت ہے، ان کی جو کیفیت ہے، وہ بھی بیان کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داریاں بھی بیان کر رہے ہیں، اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم نے فرشتوں کی مخلوق پر جو ایمان رکھنا ہے وہ کس حیثیت میں ایمان رکھنا ہے، کہ فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، یہ بھی تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا۔ یہی چیز تو معرفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کمالات ہیں، اس کی عظمت اور اس کی جلال اور اس کی شان و شوکت کے جو محاسن ہیں، وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ انبیاء کا جو رتبہ ہے، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آسمان سے نازل ہونے والی کتابیں جو ہیں وہ کس قدر گراں قدر ہیں، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ وہ فرشتے جن کے اوپر ہم ایمان رکھنے پر مامور ہیں اور ہم اس کے مکلف ہیں، ان فرشتوں کی حیت و کیفیت بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اور ان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری بھی معلوم ہونی چاہیے، اور یہی کچھ وہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں وَعَصَمَهُمْ مِنْ ریب الشبہات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شبہات کے جو دھڑکے ہیں ان سے بچا کر رکھا ہوا ہے۔ فَمَا مِنْهُمْ ضَائِعٌ عَنْ سَبِيلِ مَرْضَاتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا جو راستہ ہے، اس کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کا جو راستہ ہے، اس راستے سے وہ کسی طور بھی ادھر ادھر جھانکنے والے نہیں ہیں۔ بس اسی لائن میں، جس لائن میں اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، وہ اسی لائن میں اپنا سفر جاری رکھے ہوئے۔ وَأَمَدَّهُمْ بِفَوَائِدِ الْمَعُونَةِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اعانت، معاونت کی کے فوائد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھیلا رکھا۔ وَأَشْعَرَ قُلُوبَهُمْ تَوَاضُعَ إِخْبَاتِ السَّكِينَةِ،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو تواضع اور فرما برداری تابع داری کا جو سکون ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سمجھا رکھا ہے، یعنی ان کو تمام آداب جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ودیت کر رکھی ہے۔ وفاتہم لہم ابوابا ذررا الی تماجیدہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے راستے کھولے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بزرگیاں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو شرف ہیں ان بزرگیوں کے سامنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان شرفوں کے سامنے ان فرشتوں کو سر نگوں ہونے پر مجبور کیے ہوئے ہیں۔ وَنَصَبَ لَهُم مَنَارًا وَاضِحَةً، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے واضح منار نصب کیے، مقرر کیے، علی اعلام توحید ہی، وہ منار جو کہ اللہ کی توحید کی نشاندہی کرنے والے ہیں۔ لم تسکلہم معاصرات الآثام ولم ترتحلہم عقب اللیالی والایام، فرماتے ہیں کہ گناہوں آثام، لم تسکلہم معاصرات الآثام، جو گناہوں کے جو بوجھ ہیں وہ ان کو فرشتوں کو گراں بار نہیں کر سکتے۔ گناہوں کے آثام مطلب کیا ہے کہ فرشتے گناہ کر نہیں سکتے، ان کی فطرت اور ان کی جو سرشت ہے اس سرشت اور ان کی فطرت میں گناہ کا جو ہے وہ امکان بالکل نہیں ہے۔ وَلَمْ تَرْتَحِلْهُمْ عُقْبَ اللَّيَالِ وَالْأَيَّامِ، اور دن اور رات کا آنا جانا جو ہے وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے جن کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، مثلا جتنے فرشتے ہیں ان میں سے جو فرشتے لوگوں کے اعمال لکھنے پر مامور ہیں وہ اعمال لے کر جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو آسمانوں سے احکام لے کر آتے ہیں، جو کچھ ایسے ہیں جو دن کے وقت کے اعمال لکھتے ہیں، کچھ رات کے وقت کے اعمال لکھتے ہیں۔ یہ تو ہوئے وہ فرشتے، اس کے علاوہ کوئی چیز ان کو اپنی جگہ سے ادھر ادھر حرکت کرنے پر برانگیختہ نہیں کر سکتی، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اسی طرح وہ کرتے ہیں۔ وَلَمْ تَرْمِ الشُّكُوكُ بِنَوَادِرِهَا عَزِيمَةِ أَيْمَانِهِمْ، فرماتے ہیں کہ جو ان کے ایمان کی جو پختگی ہے اس پختگی کے اوپر شکوک و شبہات کے تیر برس نہیں سکتے۔ فرشتوں کے ایمان کی جو پختگی ہے اس پختگی پر شکوک و شبہات کے تیر نہیں برس سکتے۔ وَلَمْ تَعْتَرِقُ الظُّنُونُ عَلَى مَعَاقِلِ يَقِينِهِمْ، اور ظنون، اوہام، گمانات، خیالات، وساوس، یہ چیزیں وہ جو فرشتے ہیں ان کی یقین کی جو جگہیں ہیں ان جگہوں کے متعلق وہ ان کی سوچ کو، ان کے خیال کو ہلا نہیں سکتی۔ وَلَا قَدَحَتْ قَادِحَةُ الْإِحَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، اور نہ ہی کوئی جو تکلیف پہنچانے والا ہے وہ ان کو اس معاملے میں آزمائشوں کی تکلیف میں مبتلا کر سکتا ہے۔ وَلَا صَلَبَتْهُمُ الْحَيْرَةُ مَا لَاقَتْ مِن مَّعْرِفَتِهِ، اور نہ ہی حیرت جو ہے اللہ کی معرفت سے جو کچھ ان کو حاصل ہوتا ہے، حیرت ان سے وہ چھین نہیں سکتی، یعنی وہ حیران ہے ہی نہیں، بلکہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی جو عظمت ہے، اس کا جو جلال ہے، اس کی جو شان ہے، اس کی جو شوکت ہے،
اس کی جو قدرت کاملہ ہے وہ اس کے بارے میں بالکل ان کا یقین جو ہے وہ راسخ ہے، کوئی حیرت جو ہے اس کا اس میں عمل دخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کو ما سکن من عظمتہ و ہیبتہ و ہیبت جلالتہ فی اثناء صدورہم، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت اور اس کی جلالت کے اعتبار سے ان کے سینوں کے اندر موجود ہے، اس چیز کو حیرت ان کے سینوں سے علیحدہ نہیں کر سکتی، جدا نہیں کر سکتی۔ وَلَمْ تَطْمَعُ فِيهِمُ الْوَسَاوِسُ، اور نہ ہی وساوس جو ہیں وہاں طمع پیدا کر سکتے ہیں، وساوس جو ہیں وہ ان پر شب خون مار سکتے ہیں، نہیں۔ فَتَقْتَرِعُ بِعَيْنِهَا عَلَى فِكْرِهِمْ مِنْهُمْ، یہاں سے انشاءاللہ العزیز کل انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ یہ تھا خطبہ اشباح کا 5واں پارٹ اور 5واں حصہ، جو فرشتوں کے تعارف کے متعلق تھا کہ فرشتے جو ہیں ان کا یقین کتنا پختہ ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، ان کی حیت کیا ہے، صورتحال کیا ہے، وہ اللہ کے سامنے کس طرح سرنگو ہیں، کس طرح وہ اللہ کے سامنے عاجزی بجا لاتے ہیں، کس طرح وہ اثبات کرتے ہیں، کس طرح وہ پیروی کرتے ہیں، کس طرح وہ وحی کے امین ہیں، کس طرح ان کا رسولوں کے ساتھ رابطہ ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ہمارے ایمان کو مہمیز کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے بڑا کردار ادا کرنے والی ہیں فرشتوں کے اوپر جو ہمارا ایمان ہے۔ اس حوالے سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سوچنے کی سمجھنے کی